139 آیت نمبر سورہ بقرہ۔ ایک 139 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ 141 تک جو ہنٹس ہیں وہ کل بورڈ پہ لکھے تھے، اگر آپ نے وہ لکھا ہو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آیت 139 میں ہے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، تو یہ ہے 139۔ تو ارشاد فرمایا کہ قل فعل امر ہے قول سے، اردو کے لفظ ہے نا قول و فعل، قول کہنا فعل کرنا، تو قل قول سے فعل امر بن گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، اتحاجوننا واضح ہے نا، اتحاجوننا، یہ شروع میں آپ کو پتہ ہے حمزہ کی کیا کے معنی میں آتا ہے؟ کیا، یہ مضارع کی علامت ہے، تا تم، کیا تم، حاجہ حجت بازی، جھگڑا، بحث، مباحثہ، حجت بازی، اور یہ واو نون جو ہے نا یہ جمع کا، سب کر لیں، اس کا سب کا لفظ آتے ہی جمع کے لیے، جیسے مسلم سے مسلمون، کافر سے کافرون، حجت بازی کرتے ہو نہ ہم سے، تو اتحاجوننا عربی میں ایکچولی کمبینیشن آف ورڈس ہوتی ہیں، بظاہر آپ کو لگے گا اتحاجوننا والا مشکل ہے، یہ اردو کے لفظ ہے حجت بازی کرنا، بحث مباحثہ، اور وہ بھی بے بنیاد، وہی ہوتی ہے حجت بازی۔ الف تا یہ بار بار آتے ہیں، نہ یہ متکلم کی ضمیر ہے جیسے رب سے رب بنا، تو اب ترجمہ بنے گا کیا تم سب، کافروں کو ہے نا، ہم سے حجت بازی کرتے ہو، اور حجت بازی بھی کس میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ یہی پیغام تھا نا کہ جی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اس کو کسی کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، تو حجت بازی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور یہ وہ ذات ہے جو صرف ہمارا پروردگار نہیں ہے، تمہارا بھی تو پروردگار ہے، سب کا پالنے والا اللہ ہی ہے، اس کے بارے میں
تم پیغمبروں سے بھی بحث مباحثہ کرتے ہو، جھگڑتے ہو، ان کی بات نہیں مانتے، کیونکہ ہر رسول اور پیغمبر کی بنیادی دعوت یہی تھی کہ تمام مشرکوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ تھی۔ وہ اس لیے کہ شرک بہت ہی عام تھا، اس کی نوعیت، اس کی اقسام مختلف تھیں۔ کوئی آگ کو ہی پوجے جا رہا ہے، آتش پرست، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، درختوں کو بھی پوجتے تھے، کوئی اپنے ہاتھوں سے ہی مورتیاں بنا رہا ہے، اس کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں، پانی کو بھی۔ ہاں، ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا، انسان کی نفسیات کہ وہ چاہتا ہے کوئی ٹینجیبل چیز ہو، جو حجم رکھتا ہو، جو اپنا جسم رکھتا ہو، ہے نا جی، ایک ہے نفسیات۔ تو وہ اب یہ کہا جائے کہ جی آپ اپنا اللہ دکھائیں۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کے شروع میں ہے کہ یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر، پہلے شروع میں ہی ہے کہ غیب پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن پکا ایمان کہ اللہ دا سپریم المائٹی موجود ہے، جس نے کریٹ بھی کی ہے اور چلا بھی رہا ہے، ایمان ہے نا جی۔ اب ان کو یہ ہوتا تھا جو چیز نظر آئے، اب دیکھیں نا بچھڑا چیز ایک نظر آ رہی ہے نا، اور اس نے وہ بنا بھی ایسا دیا کہ اس میں سے آواز بھی آ رہی ہے بچھڑے جیسی، وہ ساری قوم اس کے پیچھے ہی لگ گئی، بچھڑے کی پوجا پاٹ۔ تو شرک رہا شروع میں اور مختلف انداز میں رہا، اور اسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجنے کا ایک نظام جاری کیا، اور وہ مختلف قوموں پر دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں آتے رہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں یہی بات کہی گئی کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جو ہے تم بحث مباحثہ کر رہے ہو، بے بنیاد جھگڑا، جب کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ربنا و ربکم، ربنا ہمارا بھی رب ہے، رب کے ساتھ نہ آ گیا، وہ ربکم، کم جو ہے سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، جیسے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہوتا ہے نا، ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے نا جی۔ وہوا، ہوا تھرڈ پرسن پروناؤن ہے، وہ، حالانکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ربنا رب ہے ہمارا، و ربکم اور رب ہے تمہارا بھی۔ اچھا، اب یہ دعوت پہنچ گئی، صحیح پیغام پہنچ گیا، اب یہ اختیار کی بات ہے، ہم جو اعمال کریں گے وہ ہمارے لیے، اب تم جو کرو گے تم اس کے ذمہ دار ہوگے۔ تو کہا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ وہی ہے جو اوپر پڑھا تھا نا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اپنے اپنے اعمال، اپنے اعمال کی جواب دہی، اور لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِين، اپنے اپنے راستے۔ وَلَنَا، لیکن یہ کمبینیشن آف ورڈس ہوتے ہیں، یہ لام کے لیے ہے اور نا، یہ اس طرح ہے وَلَنَا، اور ہمارے لیے، لام شروع میں لگے نا لیے، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، اعمالنا، ہمارے اعمال، اعمال کے ساتھ نہ لگ گیا تو اعمالنا، اعمال ہمارے، نا کا مطلب ہمارے، یعنی ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے جو بھی ہم کرتوت کر رہے ہیں۔ وَلَكُمْ، یہ لام کے ساتھ کم آ گیا، اور تمہارے لیے ہے اعمالکم، اعمال تمہارے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلصون، اردو کے لفظ ہے مخلص، خالص ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو فرمایا کہ مخلصون، ہم تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، خالص ہے نا جی۔ اوپر بھی آیا تھا نا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، عبادت کرنا، تو یہاں بھی یعنی مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی کسی قسم کی ہم آمیزش نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، صرف اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے نا جی۔ اخلاص جو ہے یہ بھی ایک دین کا، شریعت کا ایک اہم
پری ریکویزٹ ہے کہ ہر کام میں خلوص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، مقصود اور مطلوب جو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو۔ انسانوں کو خوش کرنا یا انسانوں میں اپنے نام کو پیدا کرنا، اس قسم کی کنسیڈریشن نہ ہو، یہ سب مخلصون میں آتا ہے، اور اللہ کو یہی چیز پسند ہے کہ صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے، ہے نا جی۔ اچھا دیکھیں آیت مبارکہ میں کیا فرمایا، بہت آسان بات کہا کہ ان سے مخاطب ہو کر نا، مخالفین مشرکین سے، کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ کہا ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے، اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے، اسی کا متی فرمان ہونا چاہیے، تو کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ تم ہم سے اس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ یہ اندازہ ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ ہم نے ایسی کیا بات کہہ دی کہ تم مخالف بن گئے، تم دشمنی پر آ گئے، تم ہمیں کوئی اور وہ گروہ سمجھتے ہو؟ ہم تو تمہارے فائدے کی بات کر رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق اور مالک ہے، اس کی فرما برداری ہونی چاہیے، اس کو واحد مانو، تم اس بات پر جھگڑ رہے ہو، تم کہتے ہو ایک نہیں کئی ہیں اللہ، اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ لا ینفعنا ولا یضرنا، کہ جو تم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو تم اس پر ناراض ہوتے ہو کہ ہمارے معبودوں کو تم بے حیثیت کہہ رہے ہو کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تم اس پر بھی ناراض ہوئے جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا مفہوم اس آیت میں ہے کہ تم ہم سے یعنی کیسی بے بنیاد اور اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو۔ رب جو ہے وہ ہمارا بھی ہے، تمہارا بھی ہے۔ دیکھیں نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالن ہار ہے، یعنی جس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد جو سامان زیست ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروریات ہیں نا، کھانا پینا، لباس، رہائش، تو اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو۔ زندگی دی ہے تو اس کے ساتھ وہ ضروریات بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، بندگی بھی ہونی چاہیے۔ تو کہا یہ چیز اتنی واضح ہے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے حجت بازی اور دلیل بازی یہ کرتے رہتے ہو، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کفار اور مشرکین کو ایک بڑے یہ خوبصورت انداز میں یہ جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم کس بات پر جو ہے نا وہ بحث مباحثہ کرتے ہو۔ ہاں یہ دیکھو نا، بالکل بالکل، تو یعنی پیغام تم تک پہنچا دیا، اگر نہیں مانتے تو اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تم خود ذمہ دار ہوگے۔ واضح طور پہ فرما دیا کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اگر اب تم نہیں مانتے تو، ہے نا جی۔ اچھا اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر جو ہے 140، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تقولون، تم کہتے ہو، آگے جو ان کی بات تھی جو کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوٹ کر دی۔ کیا کہتے تھے کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط کانوا ھودا و نصارا، کہ یہ سب انبیاء جو ہے نا، یہ لوگ یہودی کہتے تھے کہ یہ ان کا مذہب یہود تھا، نصرانی کہتے تھے کہ ان کا مذہب نصرانی تھا۔ اوپر بھی کہا نا کہ وہ اگر تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، پڑھا تھا نا کل ہم نے، یہ اسی حوالے سے اور اسی تسلسل میں ہے۔ تو کہا انا، بے شک ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، یہ ان کے بڑے بیٹے اسماعیل،
یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے تھے، و اسحاق، اور یہ ان کے چھوٹے بیٹے اسحاق، یہ حضرت سارہ علیہ السلام سے تھے، و یعقوبہ، اور یعقوب جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ گویا حضرت یعقوب جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، وہ یعقوب۔ اب یعقوب کی جو اولاد ہے، اولاد یعقوب، وہی بنی اسرائیل کہلائی، ہے نا جی۔ 12 قبائل بن گئے ان سے جو نسلیں تھیں۔ والاسباط، اب اسباط میں انہی کے آباؤہم و ذریاتہم آگے، اسباط میں اولاد ہیں، سبط کی جمع ہے نا، سبط نواسے کے معنوں میں بھی آتا ہے، سبط رسول، تو اولاد، تو کیونکہ انہی میں نبوت رہی، بادشاہت بھی دی ان میں، اسی پر گھمنڈ بھی تھا انہیں، باہر کیف، تو یہ اسباط آ گیا کہ انہی میں، کیونکہ انبیاء تو بہت بھیجے نا اللہ تعالیٰ نے، تو کہا والاسباط اور اولاد یعقوب۔ اب آگے آ گیا کہ ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، تقولون تھا نا، تم کہتے ہو، یہ کہتے ہیں کانو ہودن او نصارا، اللہ اکبر، کہ یہ نام لے کر کہہ رہے ہیں، دیکھو ہیں کہ یہ ہودن یہودی تھے، یعنی یہود قوم کہتی ہے کہ یہ ہمارے مذہب پر تھے، تو ہم سچے ہیں، ہم ان کے مذہب پر چل رہے ہیں، ہے نا جی۔ او نصارا، یا یہ نصرانی تھے، یعنی جو عیسائی کرسچینٹی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب صالحین اعلیٰ مرتبہ جنہیں اللہ نے چن لیا یہ نصرانی تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ان کے مذہب پر چل رہے ہیں، ہم سچے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اس کی کوئی برہان، کوئی دلیل ہے، خود سے تو بندہ کچھ بھی کہہ دے نا، کہاں ہے یہ؟ تورات میں کیا ہے ایسا؟ یہ انجیل میں ہے؟ یا کسی پیغمبر نے یہ بات کہی ہو، خود سے گھڑ لینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہے نا جھوٹ، جھوٹ اٹسل بہت برائی ہے، جھوٹ بول کر کہا جائے یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بار بار تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے جوڑ دیتی ہیں، تو یہی تو دیکھیں نا، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ یعنی دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ سب یہودی تھے، یہود قوم، اور نصرانی بھی یہی کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو کہا قل انتم اعلم ام اللہ، قل ذرا ان سے کہہ دیجئے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، انتم، کیا تم عالم، زیادہ علم رکھتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔ سر آپ کچھ فرما رہے تھے، سوری۔ یعنی کہ ایسے فرقے والے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں، یہ ویسے یہ بدبختی ہے معاشرے میں، ہاں سب صحیح ہے، سب سے بہتر یہی ہے کبھی کسی کو برا نہ کہو۔ ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، قرآن آ گیا، حدیث ہے، رسول ہیں، ہر چیز تو پہنچ گئی۔ اب اگر یہ خود سے جھگڑ رہے ہیں، فرقہ بازی کر رہے ہیں، تفرقہ کر رہے ہیں، تو دے وڈ بی ریسپانسبل۔ یہ انہوں نے صحیح کہا کہ بیسٹ وے یہ سب صحیح ہے، پڑھو ہی نہیں ان چیز پہ کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا ہے، اپنی نیت صاف رکھو، ایک وحدہ لا شریک کو پکارو، اور انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، ایمان اور جو ہے نا توحید پر قائم ہونا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی گناہوں کو اپنے خاص فضل سے معاف کر کے بیڑا پار کر دے گا۔ توحید پر قائم رہنا چاہیے، اور یہ ایمان بھی ہونا چاہیے، اللہ سے امید بھی رکھنے چاہیے اچھے کاموں کے ساتھ، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا، تو فرمایا کہ پھر ذرا ان سے پوچھئے انتم، کیا تم عالمو، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالی، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، ومن، اور کون، اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، دو لفظ ملائے ہوئے ہیں، من اور من، من اور من، اس کو ملا کر لکھا ہے تو ممن ہو گیا، من۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جزم ہے نا تو یہ گر جائے گا، جزم ہے نا، اس پر کوئی حرکت ہی نہیں، زیر زبر نہیں ہے، تو یہ ہو جائے گا ممن، میمن بھی اسی سے نکلا
ہو سکتا ہے من کا مطلب سے اور من جو اس سے جو معنی واضح ہو گیا، اس سے جو کتما چھپائے. یہ یہود قوم کا ایک بہت بڑا جرم تھا. اپنے تورات میں بھی جو احکام ان کو پسند نہیں آتے تھے نا، یا ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے، وہ پڑھ کر نہیں سناتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بتا دیا تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، اسی پر تو ہم نے فتوے دینی ہے، اور ہر فرقے کو اس کے مزاج کے مطابق فرقہ دے دے، وہ فتویٰ دے دینا ہے، اور پیسے لینے ہیں ان سے، اور بہت سی ایسی چیزیں چھپا دیتے تھے، وہ نہیں بتاتے تھے. یہ کتمان حق، یہ ایک جرم تھا ان کا. حق کو نہیں چھپانا چاہیے نا جی. تو کتما، اچھا یہاں پر یہ گواہی کی بات ہو رہی ہے. کتما اس سے جو چھپائے، شہادتاً شہادت کو یعنی گواہی کو، اندہو جو اس کے پاس ہے گواہی، من اللہ اللہ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ یہ ماں نہیں کے معنی میں، اور نہیں اللہ بغافل غافل بے خبر، اما دیکھیں یہ بھی دو لفظ ہیں. اما یہ ان اور ماں ملا کر لکھا ہوا ہے. ان اور ماں یہ جب ملا کر لکھیں گے یہ نون گر جائے گا تو یہ اما ہو جائے گا. ان کا مطلب یہ سے ہوتا ہے، اور ماں جو اس سے جو تعملون ہے نا. یہ من اور ماں دونوں کا میننگ جو ہے، تو ان دونوں میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ہاں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ من جو ہے وہ جیسے جاندار کے لیے آ جاتا ہے، جیسے اردو میں کون آتا ہے. ماں جو ہے وہ جیسے بے جان، کچھ جگہ اس طرح ڈفرینشیٹ کیا ہے. لیکن من کا ویسے تو ایک معنی ہوتے کون، اور اگر زیادہ تر شروع میں آئے تو من کون ہی رہتے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا. اور اگر درمیان میں آئے تو یہ اس میں موصول بن جاتا ہے، یعنی جو ویسے یہ عربی میں نہیں ہے. اب دیکھیں نا ہر زبان میں ہے. من کی بات ہو رہی ہے نا، اور نے من کے کہا ہے. انگلش میں ہے ہوئی ہے نا. اب دیکھیں ہو شروع میں آئے تو کچھ اور مطلب ہے، درمیان میں آئے تو کچھ اور مطلب ہے. ہم کہتے ہیں نا ہو آر یو، آپ کون ہیں. اگر میں کہوں دا پرسن ہو از سٹنگ ود یو از ویری انٹیلیجنٹ، تو پھر ہوگا وہ شخص جو آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے، تو وہ جو ہو گیا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ عربی آپ پر بوجھ ڈال رہی ہے، یہ سب زبانوں میں ہی ہوتا ہے ایسا نا. تو من بھی اسی طرح. جی سر. یہ شہادت کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ گواہی جی میں عرض کرتا ہوں، ابھی تو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، ابھی آیت پر بات ہونی ہے پوری ان ٹوٹیلٹی 140 پر. ابھی صرف جو ہے آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو صرف شہادہ کی بات نہیں ہے، یہ اوپر بھی بات ہے. انتم عالم ام اللہ، اس کا بھی ہونا چاہیے، اور ومن ازلم اس کا بھی. تو یہ ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ابھی صرف ترجمہ ذرا دیکھ لیجئے. تو کہا ممن اس سے جو کتما چھپائے، شہادتاً شہادت گواہی کو، ہے نا جی، گواہی کو، اندہو اندہ اور لدا اس کا مطلب ہوتا ہے پاس، اور ہو اس کے یعنی جو اس کے پاس ہے. کس کی طرف سے؟ من اللہ اللہ کی طرف سے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل یعنی بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، ہے نا جی. اللہ اکبر، تم عمل کرتے ہو. دیکھیے اس آیت مبارکہ غور کرو. یہ پوری آیت جس پیرائے میں کہی گئی ہے نا، اس منظر میں دیکھیں، یہ جو ریئلٹی ہے نا، ایک حقیقت، یہ یہود و نصارہ کے تمام اسکالرس جانتے تھے. کیا کہ تمام انبیاء جو بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کا وہ درس دیتے رہے ہیں. ہاں، اور انہوں نے جو خود سے افتراء کیا تھا، چینجز کی تھیں،
یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء اکرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کی اپنی کتابوں میں ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوتی تھی، تورات اور انجیل میں۔ آخر الزمان تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بھی ان کی کتاب میں ہوتا تھا۔ اس کتاب میں جو اس پر دعویٰ ہوتا تھا کہ ہم پکا ایمان رکھتے ہیں، اس میں آخر الزمان کی بشارت تھی۔ اور وہ اس جو کتاب جس پیغمبر پہ نازل ہوئی، پیغمبر نے بھی کیٹیگوریکلی بتایا کہ اس میں یہ ایک بشارت دی گئی ہے کہ ایک آخر الزمان آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، احمد نام ہوگا، قرآن میں بھی احمد نام ہے ان کا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ میں سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ابھی بات اور کرتے ہیں۔ یہ ایک شہادت تھی ان اسکالرس کے پاس جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عالم ہیں تورات کے، تورات میں یہ تھا کہ آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ یہود قوم نے ایمان نہیں لائے آخر الزمان پر۔ وہ خود ہی یہ چیز بتاتے بھی نہیں تھے، اس کو چھپا لیتے تھے کہ ہمارے جو گدہ نشینی ہے اور جو ہمارے نظر و نیاز چل رہے ہیں، جو فائدے ہیں، مجاور بنے ہوئے تھے نا، سارے وہی تھے، انہی کا نام تھا، وہ برقرار رہے۔ اگر ہم نے کہا تو وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، انہی کا بول بالا ہوگا، ان کا نام ہوگا، ہم جو ہے بالکل ہی بے نام ہو جائیں گے۔ جی سر، مدینے میں آئیں گے، اور ان کو یہ خیال تھا کہ ہم میں سے آئیں گے، یہ چیز بھی ہے، وہ ہم میں سے آئیں گے اور مدینے میں، یہ سب چیزیں انہوں نے خود سے بنائی ہوئی تھیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ جانتے تھے، ان کے پاس موجود تھیں، اس لیے کہا ہے کہ اندہو، یہ سب باتیں علم کی جو ہیں یہ ان کے پاس تھیں، اور من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس لیے کہا کہ وہ جس کتاب میں یہ باتیں تھیں وہ من اللہ تھیں، تورات من اللہ، انجیل من اللہ، ان میں تھیں، اور یہ باتیں جو ہیں یہ شہادت کا درجہ رکھتی تھیں۔ گواہ ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، گواہ ہیں اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ اس کے باوجود یہ جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے قطع ماں سے کام لیا، یعنی ان کو چھپایا، ان کو نہیں بتایا۔ اچھا دیکھیں، اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو علماء تھے یہود و نصارہ کے، یہ کہتے تھے کہ ہم وی آر ویٹنگ فار ہم، ہم منتظر ہیں، ہمیں اللہ نے بشارت دی ہے، وہ تشریف لائیں تو ہمارے جو مخالف ہیں نا، ہم ان کی سپہ سالاری میں لڑیں گے، ہم فتح پائیں گے۔ یہ ویسے سناتے تھے بعثت سے پہلے، بعثت سے پہلے کہ یہ کہتے تھے، اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں جب وہ تشریف لے آئے تو پھر سینیریو چینج ہو گیا، ہے نا جی۔ یہ کہتے تھے، وہ منتظر تھے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ آئیں گے اور ہم لڑیں گے، وہ ہے نا۔ لیکن یہ اس گواہی کو بھی جس پر اتنا یقین رکھتے ہوئے وہ کہتے تھے، وہ چھپائے ہوئے تھے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ جی جی، ہاں فتح مانگتے تھے، جی بالکل، قرآن کی آیت ہے کہ وہ فتح مانگتے تھے کہ جب وہ تشریف لے آئیں گے تو ان کی قیادت میں ہم ان دشمنوں کا، مخالفوں کا مقابلہ کریں گے اور فتح یاب ہوں گے۔ اچھا اب ذرا دیکھیں اس سینیریو میں، اب آیت میں یہ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو اہل کتاب یہود و نصارہ کہ یہ انبیاء اور اولاد، ان کے کچھ نام بھی لے دیے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، کہ یہودی کہتے یہودی تھے، نصرانی کہتے نصرانی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سختی سے اس چیز کی نفی کرتا ہے، اس چیز کو رد کرتا ہے نا جی۔ تو یہ انہی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کے پاس ہے یا تمہارے پاس ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ما کانوا ھودن و نصارا، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ یہودیت سے نہ نصرانیت سے۔ تم یہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ کانوا ھودن و نصارا، تو اللہ کا علم زیادہ ہے تمہارے پاس؟ انتم عالم ام اللہ، انتم، کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یعنی تم جو ایک حقیقت ہے اس کو چھپا کر ظلم کر رہے ہو،
اور تم یہ کہتے ہو جیسے ہمارے پاس زیادہ علم ہے نا جی. اچھا اب اسی مناسبت سے آگے یہ جو دیکھیں نا، یہ کہا ہے ممن کتب شہادتن، اس سے بڑا ظالم کون جو شہادت کو چھپائے. یعنی تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ انبیاء حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے. حضرت ابراہیم کے بارے میں تو بار بار کہا کہ حنیفاً، یکسو ایک اللہ کے، وہ مکان من المشرکین، واضح طور پہ کہا شرک سے دور دور تک تعلق ہی نہیں تھا ان کا کوئی. تم تو سارے شرک کیے بیٹھے ہو. اور تمہیں یہ بھی پتہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اب یہ سب شہادتیں ہیں، تو کہا کہ جو ان کو چھپائے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. ومن ظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں اس سے آگے ہے وما اللہ بغافل. آپ ربط دیکھنا ایک ایک لفظ کا ربط آگے چل رہا ہے نا مضمون. کہا وما اللہ بغافل، اللہ غافل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ کوئی چیز چھپی ہوئی، مخفی یا خفیہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور تم یہ کہہ رہے ہو. تو اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے کہ اللہ کے واضح طور پر ایک چیز بتا دینے کے باوجود تم اس کے بالکل برعکس بات کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہے ہو. تو کہا یہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. اور تم اب یہ بتاؤ کہ تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھتے ہیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں اب ہمارے یہاں ہیں، جو یہ چیزیں آپ بتلا رہے ہیں نا، جی جی، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہیں. ہاں ساری چیزیں، کسی میں کمی نہیں ہے. بالکل. صحیح کہہ رہے ہیں. تو گویا یعنی یہ یہود کے علماء کے لیے یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں تھا کہ پیغمبر عربی جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، خدا پرستی پر ہے ایک اللہ کے، مگر صرف اپنی جھوٹی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار نہیں کیا. اپنی بڑائی قائم رہے، اس کا اظہار نہیں کیا جس کا بتانا ان پر فرض تھا، علماء پر. علماء کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ جو اللہ کی کتاب ہے ڈیوائن بک، اس کی ایک ایک چیز کو